والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بالغ بڑی کوئی زبان خاموش نہ رہے جو ہمیں زبانیں ملی ہیں وہ آمنہ کے لال کا صدقہ ملی ہے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اور یہ جو ہمیں جانیں ملی ہیں وہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. یہ جو ایمان ملا ہے وہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. جو قرآن ملا ہے وہ بھی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. تو اس کریم محبوب کی ذات پر کیوں نہ درود و سلام پڑھے جس کریم ذات پر اللہ بھی درود و سلام پڑھتا ہے, فرشتے بھی پڑھتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ اس نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے. تو ہم کیوں خاموش رہے؟ ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. چنگے بندے دی صحبت یارو ایویں جویں دکان اتارا. چنگے بندے دی صحبت یارو ایویں جویں دکان اتارا. سودا پاویں لئیے یا نہ لئیے بھلیان ہزارا. تے مندے بندے دی صحبت یارو مندے بندے دی صحبت یارو ایویں جیویں دکان لوہارا. کپڑے باویں کنج کنج بئیے چنکاں پین ہزارا. پھلاں دا تو ادھر بنا ادھر دا تو کڈ دریا. گج وج کے وچ گو تیرا پھر بھی تیری بون مکنی سب تو پہلے اپنی میں مکاؤں. اب آپ اسی وقت اللہ والا مولا شریف کا احسان عظیم ہے کہ جس کریم اللہ نے ہمیں یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پہلے فرض عین کو ادا کیا. فرض عین ادا کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے گجرے پیش کیے اور پھر اللہ کا کلام اللہ کا قرآن سورۃ ملک کو سنا, پڑھا گیا, سنا اور پھر دعا مانگی. اب اس کے بعد جو ہے حضرت عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہم اس محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں. اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب اسی وقار اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو میرے بندے ہیں, جو میرے خاص ہیں, جو میرے ولی ہیں, ان کو نہ خوف ہے, نہ ڈر ہے, نہ غمگین ہے. دنیا ہو, قبر ہو یا حشر کا دن ہو, دنیا میں بھی اللہ کے جو نیک بندے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ دنیا کو وہ چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. دنیا والوں کو چھوڑ کر وہ بے نیاز ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یا مسجدوں میں یا جو ہے
جنگلوں میں جا کر اللہ اللہ کرتے ہیں، وہاں جا کر ڈیرا لگا لیتے ہیں۔ فرمایا اسی وجہ سے انہیں نہ دنیا میں خوف ہے، نہ قبر میں خوف ہوگا، نہ حشر میں خوف ہوگا۔ جو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کیا ہے؟ اگر انہیں اس دنیا سے 1000 سال بیت جائے تو پر ان کی قبروں کے اوپر بھی آج بھی دن ہو یا رات ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یا رات کی آنے والی گھڑی ہو یا آدھی رات کا وقت ہو، یا صبح تہجد کا وقت ہو، یا سورج نکلتا ہوا اشراق کا وقت ہو، سبھی وقتوں میں اس ڈیرے پر، اس جگہ پر اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے اور روشنی اور چراغاں بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، حضور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، حضور شیخ الاسلام حضور عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے۔ نہ ہم نے روزے کو دیکھا، نہ ہم نے ان کو دیکھا جہاں وہ پیدا ہوئے، نہ ہم نے اس جگہ کو دیکھا، نہ ان کے والد کو دیکھا، نہ والدہ کو دیکھا، نہ ان کا چلنا دیکھا، نہ ان کا بیٹھنا دیکھا، نہ ان کا اوڑھنا دیکھا، نہ ان کا سونا دیکھا، نہ ان کا ہم نے رہن سہن طور طریقہ دیکھا، لیکن انہیں اس دنیا سے گئے ہوئے 950 سال کم و بیش بیت گئے ہیں، اور آج جو ہے جگہ جگہ پر بیٹھ کر حضور عبد القادر جیلانی کے تذکرے کیے جا رہے ہیں، ان کی سیرت کے پرچار کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کر اپنی میں کو ختم کر کے اللہ کو یاد کیا، رسول اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان کی یاد ہمارے دلوں میں بٹھا دی۔ ہزاروں میل دور ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کی یاد میں مٹھائی بھی لے آئے ہیں، جو حسب توفیق ہوا ہے اپنا لنگر میں حصہ بھی ڈالا ہے اور بیٹھ کر ہم سن رہے ہیں۔ اب آپ اسی بکار یہ حضور عبد القادر جیلانی، آپ جن کی نسل سے ہیں، آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، حضرت امام حسن کی شان اعلیٰ، حضرت امام حسین کی شان بھی اعلیٰ، پر یہ دونوں جس باغیچے کے پھول ہیں اس کی شان بھی اعلیٰ ہے۔ بات کو یہیں پر اختتام کی طرف لے چلتے ہیں کیونکہ 10 منٹ کا حکم ہوا ہے۔ وہ باغیچہ جس باغیچے کے یہ دونوں پھول ہیں، حسن بھی حسین بھی، حضور عبد القادر جیلانی آپ حسنی بھی حسینی بھی۔ حسنی کیوں ہے؟ آپ کا والد صاحب کا شجرہ نسب حضرت امام حسن کے پاس پہنچتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا شجرہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اس لیے حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ اب حسن کا شجرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین کا شجرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر سے حضور عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والدہ کی طرف سے چلتا ہوا بھی حضرت فاطمہ کے پاس پہنچتا ہے، اور والد کی طرف سے بھی چلتا ہوا حضرت فاطمہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حسن کا بھی شجرہ والدہ کی طرف ماں فاطمہ ہے، اور حسین کا بھی شجرہ نسب ماں کی طرف ماں فاطمہ ہے۔ ادھر اب دونوں جو ہے وہ باغیچوں کی بات کرنے لگا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گھر آتے ہیں، گھر آئے اور خیال آیا، اے علی تو کتنی شانوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، کتنے مقاموں والا ہے، کتنی رفتوں والا ہے، کتنی بلندیوں والا ہے۔ اے علی، اللہ نے تجھے جو عطا فرمائی ہے بیوی، وہ کسی اور کی نہیں بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی ہے۔ سوچ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت مریم کی شان بھی اعلیٰ، آپ فرماتے ہیں حضرت مریم کی شان بھی اعلیٰ کہ آپ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت علی سوچ رہے، آپ فرماتے ہیں کہ سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی شان بھی اعلیٰ کہ آپ کے پاس ہوا کی بھی حکومت، زمین و آسمان کی حکومت اللہ نے عطا کی ہے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے شانوں والے
ان کی بھی بیٹیاں تھیں۔ آپ فرماتے ہیں پر میرے نصیب میں جو بیٹی آئی ہے، جو بیوی آئی ہے، جو بیٹی آئی ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے کہ اے علی، اس امام الانبیاء کی بیٹی جو سیدۃ النساء ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو نے کبھی اس کی خواہش کو بھی مانا ہے؟ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ علی فرماتے ہیں ذہن میں گمان پیدا ہوا، علی تیرے پاس جو تیری بیوی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، ان کی لخت جگر ہے، کبھی اس کی خواہش کو بھی مانا ہے؟ کبھی اس نے تیرے سامنے خواہش بھی ظاہر کی ہے کہ تو تھوڑی لے آیا، زیادہ لے آیا، کم ہو یا جو ہے وہ زیادہ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر وقت تیرے ساتھ ہے؟ کبھی اس کی خوشی کو دیکھا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں یہ اپنے دماغ میں، اپنی سوچ میں یہ واقعہ لے کے آ رہا ہوں، گھر میں پہنچتا ہوں، میری بیوی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آرام کر رہی ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا فاطمہ فاطمہ آج میں تیرے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج، بتائیے، حکم کیجئے، میں آپ کے حکم کی تابع دار ہوں، بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اے فاطمہ، میں آج اپنی دلی خواہش تیرے سامنے رکھتا ہوں کہ فاطمہ، دن جو ہے بڑے بھی آئے، دن چھوٹے بھی آئے، بڑے بڑے معاملات ہوئے، پریشانیاں آئیں، تو میرے ساتھ کھڑی رہی، حسن کو بھی سنبھالتی رہی، حسین کو بھی سنبھالتی رہی، زینب کو بھی سنبھالتی رہی، چکی بھی چلاتی رہی، گھر کا سارا معاملات بھی کرتی رہی، اللہ کی عبادت بھی کرتی رہی، کبھی میں نے تیرے سے کوئی خواہش کو پوچھا نہیں۔ آج بتا تو کیا خواہش رکھتی ہے؟ کیا کوئی خواہش ہے، تمنا ہے؟ آج علی پوری کرنے کو تیار ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے علی اگر بات یہی ہے تو طبیعت ناساز ہے، دل چاہ رہا ہے اگر ایک انار کا دانہ ہی کھلا دے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ علی اگر تو نے پوچھا ہے، اگر تو نے پوچھا ہے خواہش کو تو ایک انار کا دانہ کھلا دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے فاطمہ ٹھیک ہے، ادھر ہی رکیے، میں جاتا ہوں، ابھی انار کا دانہ خرید کر لاتا ہوں۔ اپنے دل میں خوشی ظاہر کرتے ہیں کہ علی آج فاطمہ نے تیرے سے کچھ مانگا ہے، آج تیرے کہنے پر اس نے اظہار کیا ہے، علی آج اس کی خواہش کو پورا کر۔ علی فرماتے ہیں میں بازار گیا، میری جیب میں ایک ہی درہم تھا یا دینار تھا، میں نے اس کا ایک انار دانہ جو ہے ایک انار خریدا، اور خرید کر جب واپس آ رہا ہوں میں نے کیا دیکھا، ایک بوڑھا ہے، ایک ضعیف ہے، جو ہے میرے باپ دادا کی عمر کا ہے، اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، ہاتھ بھی ہلتے ہیں، زبان بھی جو ہے کانپتی ہے۔ اس کانپتے ہوئے لہجے میں اس نے کہا اے علی، اے علی، اے علی، اے علی، تو اس کا داماد ہے جس کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا، جس کی چوکھٹ پر آ کر فرشتے بھی بھیک مانگتے ہیں کہ یا نبی اللہ ہمیں یہ تمنا ہے، اس کو تو پورا کر لیجیے۔ تو میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، میں بھوکا ہوں، اگر تو میری جو ہے وہ داد رسی کرے تو پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کبھی میں نے علی فرماتے ہیں کبھی میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کو دیکھتا ہوں، کبھی حسن حسین کی ماں کی محبت کو دیکھتا ہوں، کبھی میں اپنی اہلیہ کی پیار وفا اشعاری کو دیکھتا ہوں، اور کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتا ہوں۔ پر میں نے کہا کہ اے علی اس کی محبت بھی مقدم ہے، پر اس کے بابا محمد کی محبت بھی مقدم ہے، اور ان کے خدا اللہ عز و جل کی محبت بھی مقدم ہے، تو یہ انار کا دانہ وہاں نہیں تو اسی کو ہی دینا چاہیے۔
آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہی انار کا دانہ آپ اسے دے دیتے ہیں، وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کی طرف دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا، آنکھوں سے باتیں ہو گئی، گویا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سے حضرت علی الگ دوسری سائڈ پر جانے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں، اے علی، اے میرے سرتاج، آجا آجا قریب آجا، تیری محبت میری محبت یہی کہتی ہے کہ تو نے انار کا دانہ بھی خرید لیا ہوگا اور تو لے کر بھی آ رہا ہوگا، اور تیری محبت بھی تھی، تو سینے کے ساتھ لگا کے آ رہا ہوگا کہ فاطمہ نے مانگا ہے، فاطمہ نے آج خواہش کو ظاہر کیا ہے، لیکن تیرے سامنے اللہ کا حکم آ گیا، میرے بابا محمد رسول اللہ کا حکم آ گیا، تو نے وہ کسی فقیر کو دے دیا ہے۔ اے علی، میں کل بھی تیرے سے راضی تھی، میں آج بھی تجھ سے راضی ہوں، قیامت کے دن بھی میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو آج کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ علم نہیں تھا، آپ کی شہزادی گھر بیٹھی چار دیواری میں، جن کا بال مبارک اگر دن کو باہر نکل آئے تو سورج چھپ جاتا ہے، وہ چار دیواری میں بیٹھی، علم ہے علی تو نے لے بھی لیا ہوگا، تو لے کے آ رہا بھی ہوگا، سینے سے لگا بھی رہا ہوگا، سوچ بھی رہا ہوگا، فاطمہ نے مانگا ہے، پر راستے میں سوال ہی آیا، تو نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم جانا، تو اے علی، میں فاطمہ تیرے سے وعدہ کرتی ہوں، میں آج بھی کل بھی اور قیامت کے دن بھی تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فاطمہ دل بڑا تڑپا کہ تو نے آج ہی جو ہے وہ اظہار کیا تھا اور میں اس کو نہ پورا کیا۔ آپ فرماتی ہیں میں راضی ہوں، ابھی گفتگو محبت کی جاری ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، اے میرے غلام سلمان فارسی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم فرماتے ہیں، اے سلمان، یہ 10 دانے انار کے لے جا۔ یا رسول اللہ کہاں لے جاؤں؟ فرمایا، سلمان جلدی جا، میری بیٹی کے دروازے پر پہنچ جا، اور میری بیٹی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دینا، اور جب علی باہر آئے تو علی کو میری طرف سے یہ انار دے دینا۔ حضرت سلمان فارسی تیزی کے ساتھ وہ 10 دانے انار کے لے کر آپ دوڑے۔ ابھی محبت کی باتیں چل رہی ہے، خدا بھی دیکھ رہا ہے، خدا کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کا سب سے حسین جوڑا ایک چارپائی پہ بیٹھ کے محبت بھری باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اناروں کو بھیجا، سلمان فارسی دستک دیتے ہیں، حضرت علی باہر جاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں، یا علی پاک، یہ آپ کے لیے انار کے دانے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ علی فرماتے ہیں، اے سلمان، یہ 9 دانے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، علی یہ 9 دانے انار کے آپ کے لیے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے سلمان فارسی، تجھے کس نے کہا ہے یہ میرے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ یا علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے سلمان فارسی، یہ انار میرے نہیں ہو سکتے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، یا علی، وہ کیسے؟ آپ یہ یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انار آپ کے نہیں ہے؟ حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے سلمان، تجھے پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے اعلان فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے، جو ایک روپیہ، ایک چیز، ایک دانہ میری راہ میں دیتا ہے، اللہ اس دنیا میں 10 عطا فرماتا ہے، قیامت کو 60 عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو 9 ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے وہ 10واں دانہ بھی اٹھاتے ہیں،
اور جھومتے ہوئے محبت کے ساتھ علی کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یا علی آپ کے علم کو سلام ہے، آپ کی شجاعت و طاقت و بہادری کو سلام ہے کہ اللہ کے محبوب نے جو آپ کو لقب عطا فرمایا ہے آپ اس کے حقدار ہیں، یہ 10 کے 10 آپ کے ہی ہیں، رسول اللہ نے آپ کے لیے ہی بھیجا ہے۔ پر میں دیکھ رہا تھا کہ علی کہتا کیا ہے، پیار بھری باتیں کچھ ہو جائیں، علی فرماتے ہیں یہی ہے تو سلمان، آپ پھر سینے سے لگ جا۔ سلمان فارسی کو سینے سے لگاتے ہیں علی، اور خوش ہو کر واپس لے جاتے ہیں۔ وہ ایک دانے کی جگہ 10 دانے رسول اللہ کی بیٹی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ سے اطار برکیف اگر ایمان اور یقین ایسا ہو تو 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے، یا حضور عبد القادر جیلانی کی نیاز میں شامل کیا جائے، یا جو ہے کسی غریب پر خرچ کیا جائے، خدا کی قسم 1 کے بدلے 10 دنیا میں ملتے ہیں، 60 آخرت میں ملتے ہیں۔ کہ محمد سے وفا توڑے جو ہم تیرے ہیں، یہ جہانگیر ہے کیا لہو قدم تیرے۔ درود و سلام کے لیے بسم اللہ۔